السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ابصار عالم لائیو. آج بات کریں گے، پچھلے 2 دن سے خبر چل رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کو ہدایات جنرل فیض دے رہے تھے. کیا اس کے اثرات عمران خان کے جو پولیٹیکل فیصلے ہوتے تھے ان کے اوپر آتے تھے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں فائل کر رکھی تھیں وفاقی حکومت نے، ان کو منظور کر لیا ہے. اور 29 مئی اور 25 جون کے جو احکامات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہیں معطل کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار کے بیٹے نجمت ثاقب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. کچھ اہم آبزرویشنز بھی دی ہیں، ان سب کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ابصار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. خبریں ہیں. آج تو آپ صبح کو پتہ اٹھتے ہی لگا رکتا نہیں ہے، پہلا ورکنگ ڈے لگ رہا تھا کہ ساری خبریں آج ہی آ جانی ہیں، اور ان سب پہ، اور پچھلے ویکینڈ پہ بھی خیر خبریں تو کافی جاری رہی ہیں. بالکل. ویکینڈ کی ایک خبر پکڑتے ہیں، وہیں سے ہمیں شروع کر لیتے ہیں. بشریٰ بی بی کو ہدایات جنرل فیض جاری کرتے تھے، کیا ایسا ہی؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر تو نہیں کہوں گا، یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ دلچسپ موڑ آیا ہے ایک اس پوری سٹوری میں جو اس وقت بحران چل رہا ہے اس ملک میں. اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بھی اتنی اہم بن جاتی ہیں. یہ سٹوری بہت پہلے آ چکی ہے، میرا خیال ہے 1.5 سال پہلے یہ بات بہت تفصیل سے آئی تھی کہ جنرل فیض نے ایک پیر صاحب دریافت کیے تھے، اور وہ پیر بھی شاید امپلائی تھے کسی ریاستی ادارے کے، اور وہ پیر بن کے بشریٰ بی بی کو کچھ، رحمت اللہ ان کا نام تھا، اور وہ پیر بن کے بشریٰ بی بی کو کچھ آنے والی چیزوں کا بتایا کرتے تھے وقت سے پہلے. جنرل فیض یہ چیزیں ان کو بتاتے تھے کہ فلاں بندے کو لگا دیا جائے گا یا ہٹا دیا جائے گا، یا فلاں بندہ فلاں پارٹی جوائن کر لے گا. تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ ساری خبریں ہوتی تھی، اور جنرل فیض کی ایکسیس تھی. رحمت اللہ ان کا آگے ایک بندہ ان کا تھا. تو وہ پیر صاحب بشریٰ بی بی کو اپنے روحانی کرشمے سے یہ ساری باتیں بتاتے تھے. تو بشریٰ بی بی آگے عمران خان کو یہ ساری باتیں بتا دیتی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے. جی واقعی یہ ہوا، اور اس پہ بڑی تفصیل سے میڈیا میں لمبی سٹوریز آئیں، اس پہ بات ہوتی رہی. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ اب یہ دوبارہ کیوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی بات ہے تو یہ اب کیوں ریلیونٹ ہوا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا ان چلتے کیسز سے کیا تعلق ہے. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ عمران خان توہم پرست تھے اور وہ سپرسٹیشس باتوں پہ یقین کرتے تھے، جس میں مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بشریٰ بی بی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے نیک اور بہت بڑی ولی ان کو سمجھتے ہیں. ان کا حق ہے سمجھنا، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کا جو ریاستی اداروں پہ جس طرح ان کا اثر تھا، اور پھر ان کے کہنے پہ جس طرح فیصلے ہوتے تھے، یہ چیز اس سے تشویش پیدا ہوئی تھی ان دنوں بھی جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اور بعض لوگوں کو اگر ہم جرنلسٹوں سے ملیں، بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو بھی جب وہ ملے ہیں جا کے، اور وہاں انہوں نے بنی گالہ میں کسی مگ سے کافی پی ہے، یا کسی کپ میں کافی پی ہے یا چائے پی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی تھی. یہ میں نے 2 لوگوں نے مجھے خود بتائی یہ بات، ان میں سے ایک بہت بڑے اینکر ہیں اس ملک کے، اور ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے بتایا. اور پھر شاید ایک دفعہ یہ بھی باتیں آئی تھیں کہ وہاں جب میٹنگ کے لیے جاتے تھے اس وقت کے آرمی چیف، تو وہ پرہیز کرتے تھے کہ وہاں سے کچھ کھائیں پیئیں نہ. تو یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. اب اس کا ان کیسز سے کیا تعلق ہے، کیا اثر پڑے گا، مجھے اس کی سمجھ کچھ نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ یہ جو خان صاحب نے آج بات کی ہے عدالت میں کہ جنرل فیض کو انہوں نے اس لیے گرفتار کیا کہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائے، تو اس میں ہو سکتا ہے رحمت اللہ کا بھی کوئی کردار ہو، وہ بھی ایک گواہ ہوں، اور وہ رحمت اللہ وہی ہیں جو پیر تھے بشریٰ بی بی کے. تو اگر وہ یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ یہ ساری انفارمیشن میں نے کس طریقے سے لے کے آگے بشریٰ بی بی کو پاس آن کی، جو انہوں نے عمران خان کو پاس آن کی، جس میں عمران خان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ بشریٰ بی بی بہت بڑی، بہت کرامات ہیں ان کے پاس، اور بہت بڑی یہ پیر اور ولی ہیں، تو شاید یہ بات ہو. تو کیا جنرل فیض عمران خان کا نام لیں گے اس انویسٹیگیشن کے دوران؟ کیونکہ خبر میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جنرل باجوہ کی طرف زیادہ معاملہ لے جایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ہائر کمانڈ میں تھے اس ٹائم پہ، آرمی میں بھی، تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلے ویک بھی یہ کہا تھا ہمارے پوڈ کاسٹ میں
کہ جنرل فیض، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنرل فیض زیادہ ذمہ داری کس پہ ڈالتے ہیں. اب جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن کو ابھی چھوڑ دیں جو بھی ہمارے پاس ہے، لیکن جو عمران خان صاحب نے بات کی آج عدالت میں، اس سے یہ لگتا ہے کہ بات ساری عمران خان کی طرف جا رہی ہے. اور جنرل فیض، انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ جنرل فیض سے میرے خلاف بیان دلوائیں گے اور میرا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. تو اب یہ ساری چیزیں اسی طرف جاتے ہوئے لگتی ہیں کہ یعنی جنرل انہیں فیض نے اس بہت بات کا ساری، شک ہے کہ یہ ان کے ملٹری جی، کورٹ ٹرائل کہ تک ہی جا رہا ہے معاملہ. کیونکہ جنرل فیض کا ٹرائل تو ملٹری کورٹ میں ہونا ہے اور یہ بہت جلد کنکلوڈ بھی ہو جائے گا، یہ بھی میری اطلاعات ہیں. اور اس میں اگر وہ یہ بیان اس میں اپنے میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ بہت سارے کام انہوں نے عمران خان کے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیے، تو ظاہر ہے پھر عمران خان کو بھی ان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. خاص طور پہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی جنرل فیض نے کی ہے، اس میں اگر اسٹیبلش ہوا کہ عمران خان اور جنرل فیض کا آپس میں کانٹیکٹ تھا، اور اس میں وہ جو پیر تھے رحمۃ اللہ جن کا نام تھا، وہ بھی ان کا بھی کوئی رابطہ تھا اور وہ بھی کچھ بتا رہے تھے، اور بشرا بی بی بھی اس پہ کچھ کہہ رہی تھی. یہ ساری چیزیں مل کے ہو سکتا ہے. اور کچھ جو پی ٹی آئی کے، دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ڈیجیٹل ان کا سیکشن ہے سوشل میڈیا کا، وہ بہت پاورفل ہے. اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں کچھ دنوں سے، اور جس طریقے سے انہوں نے اب کچھ اکاؤنٹس نے بشرا بی بی پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساری ذمہ داری اور سارے الزامات کا رخ ان کی طرف کر دیا. میں نے کل رات یہ پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ سارے جو کیسز بنے ہیں عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ، وہ بشرا بی بی کے لالچ اور ہرس کی وجہ سے بنے ہیں. ورنہ کوئی اتنا نیک ہو اور اتنا صوفی ہو تو اس کو اتنے زیورات کا لالچ کیوں ہو، ان کو اتنے تحائف کا لالچ کیوں ہو؟ ورنہ یہ توشہ خانہ کیس نہ بنتا، ورنہ یہ تحائف نہ لیے جاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کچھ عرصے میں، کچھ دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں کلیئر گی. ہو جائیں گی. مجھے اور اس میں لگتا یہی ہے کوئکلی کہ جنرل بتا دیں اگر فیض اور جو عمران خان ہیں، وہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا ہے یہ پروسیڈنگ بہت جلدی کنکلوڈ ہو جائے گی، کتنا جنرل جلدی؟ فیض کے خلاف تو بہت جلدی کنکلوڈ ہو جائیں گے، کتنا جلدی؟ فیو ویکس، چند فیو ہفتے، ویکس؟ چند ہفتوں میں. وہ اتنا ٹائم ملٹری کورٹس نہیں لیتی. اور عمران خان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا کچھ دنوں میں ہی کہ ان کا ٹرائل بھی وہاں شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں. اور اس پہ ایک چیز بہرحال کلیئر ہے کہ سخت سزا ہوگی کم از کم جنرل فیض کو تو. اچھا، انٹرسٹنگ. اور اس کی بنیاد پہ عمران خان کا اگر ملٹری کورٹ میں کیس چلا تو ان کو کتنی سخت سزا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی سی. جو آج سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور کی ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی، کافی آگے تک وہ معاملہ جا چکا تھا، اور اس کے اوپر بھی اسٹے آرڈر دے دیا ہے، پروسیڈنگ بھی روک دی ہے. 25 جون کا اور 29 مئی کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے. دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا، اہم ہے اس تناظر میں کہ جو آج کل اس ملک میں جو کچھ چل رہا ہے نا، اور ہم بہت عرصے سے یہ سن رہے ہیں کہ ادارے اپنے لوگوں کا احتساب نہیں کرتے. تو ہم نے دیکھا پہلی مثال تو سپریم کورٹ نے سیٹ کی جب انہوں نے جسٹس مظاہر علی نقوی، جن پہ سوری ان کو جسٹس نہیں کہنا چاہیے، اب ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا گیا ہے. ان کو وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کو جج کہا جائے، کیونکہ ان پہ جو کرپشن کے چارجز تھے وہ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس کیا تھا، اس کے بعد اب ان کو جسٹس لکھا نہیں جا سکتا، نہ ریٹائرڈ نہ سروگ. وہ اس پہلی مثال سپریم کورٹ نے سیٹ کی کہ ریٹائر، آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پہ الزام لگا کہ آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، تو جج صاحب پہ الزام لگا، جج صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے تھے اور ان کے سارے پرکس اینڈ پریولیجز اور پینشن ان کو ملتی رہتی تھی. تو بڑا غیر منصفانہ نظام تھا. اب جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو بدل دیا. نظام تو ویسے بھی ایگزسٹ کرتا ہی ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رول ہے نا کہ ایک سرونگ جو جج ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کارروائی ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن اب انہوں نے بدل دیا نا اس کو، اب یہ ہے اس کہ کارروائی ریٹائرڈ کو ہوں، یاد آپ ریزائن کر کے چلے جائیں تب بھی ہو سکتی ہے کارروائی. تو انہوں نے مظاہر علی نقوی کو اس کی اگزامپل بنایا ہے. اب مزید اگزامپلس بننے جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا احتساب نہیں کرتی، اور اس پہ میں باتیں کچھ سن بھی رہا ہوں. ریٹائرڈ بہت سارے لوگ ہیں فوج کے آفیسرز، اور جن پہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اس ملک کو دنیا کا سب سے بہتر ملک بنانا بھی چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں. میں ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ
اپنے جنرل فیض کی جس کی کرپشن کے قصے اور جس کے زمینوں پہ قبضے کے قصے اور جس کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر وردی پہن کر ڈکیتیاں مارنے کے قصے، جس کے ثبوت انڈینائبل موجود ہیں، پھر بھی ان کے دل میں جنرل فیض کی ہمدردی صرف اس لیے کہ وہ فوج سے ہے، تو یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکت ہے. غیر قانونی تو آپ ہو ہی کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اپنے اس عمل پہ، اور سرونگ میں اگر کوئی ہے تو ان کو اپنے اس عمل پہ، اپنی سوچ پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے نبی نے یہ بتایا تھا ہمیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. تو یہاں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے ادارے میں ایک شخص کام کرتا رہا ہے اور آپ کے ادارے کی وردی پہن کے پورے ادارے کا نام استعمال کر کے لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں مارتا رہا ہے وہ، اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کے دل کو، آپ افسردہ ہیں اس بات پہ کہ قانون کے ہاتھ اس تک پہنچے. آپ کو اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو فخریہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا ادارہ اور ہمارے ادارے کے رولز اتنے مضبوط ہیں اور ہم اتنے انصاف پسند ہیں کہ ہمارا اگر کوئی اپنا بھی قانون کے شکنجے میں آتا ہے تو ہم اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے. یہ اصولی بات ہے، یہ اسلامی بات ہے، یہ اخلاقی بات ہے، یہ فخر کرنے کی بات ہے، اور اسی طرح کرنا بھی چاہیے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب جب وہ جنرل فیض پہ ہاتھ پڑا ہے تو اب جوڈیشری میں اب مزید صفائی ہوگی، مزید احتساب ہوگا. اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ اسی طرف ایک قدم ہے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، دیکھیں ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ نجم الثاقب، جو وکیل بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس جو تھے، ان کے صاحبزادے ہیں. اور وہ ایک اپنے دوست ابو ذر چدر سے بات کریں جو پنجاب اسمبلی کے امیدوار تھے، اور اس جو کال ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں جو لیک ہوئی ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1:20 سے کم نہیں میں نے لینا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. وہ ظاہر دوستی میں کہہ رہے تھے، سچ مچ ٹانگیں تو نہیں توڑتے، شریف آدمی ہیں، کروڑوں اربوں پہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، ٹانگیں توڑنے والے نہیں ہیں. تو ویسے بھی ارائیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے لڑنے مرنے والے نہیں ہوتے. ارائیوں کو کچھ نہ کہیں، میرے اپنے کچھ دوست ارائی ہیں، مائنڈ کر جائیں گے. چلیں، وہ تو ہمارے حسن نثار صاحب بھی ارائی ہیں، اور اس لیے وہ میں نہیں کہتا ان کو، لیکن 1:20 سے کم نہ لینا. اب 1:20 پتہ نہیں 1,20,20,00,000 ہے، 1,20,00,000 ہے، یا 1,20,000 ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن وہ اس میں کہہ رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ بابا کو ملنے آؤ تو آ جائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں. اور بابا کون ہے؟ بابا جسٹس ثاقب نثار ہیں. تو یہ کال لیک ہوئی، اور جس میں وہ کہتے تھے، جس سے یہ لگا کہ وہ ٹکٹیں بیچ رہے تھے پیسے لے کے، وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ دلوا رہے تھے لوگوں کو اور اس کے عوض پیسے لیتے تھے. تو یہ رشوت ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور جسٹس ثاقب نثار صاحب تو یہاں بہت اخلاقیات کا درس بھی دیتے رہے ہیں. تو رشوت ان کا بیٹا اگر لے رہا ہے، اور یہ ایک آڈیو لیک آئی ہے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کیس ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو روک دیتی. اور یہ واقعہ پتہ ہے کب کا ہے؟ یہ واقعہ ہے 29 اپریل 2023 کا. تو آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا اس واقعے کو. اب 1.5 سال سے آپ نے اس کیس کو روکا ہوا ہے، اس پہ تحقیقات نہیں ہونے دے رہے. پارلیمنٹ میں وہ کیس کیا، پارلیمنٹری کمیٹی میں، وہاں سے بھی روک دیا. حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس ہیں پھر، اور اسی لاہوری گروپ کے وہ ممبر ہیں، ان لاہوری گروپ کے ججز کے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلاتے رہتے ہیں ہمیشہ. اور انہوں نے بھی اس تحقیقات کو، اس جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا. تو سچ باہر نہیں آنے دیا گیا. صرف اس بات پہ بحث ہوتی رہی کہ کال ریکارڈ کس نے کی، کیوں کی، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل درست بات ہے، ہونی چاہیے یہ تحقیقات بھی کہ کس نے کی، پروسیجر کے خلاف کی یا پروسیجر کے مطابق کی، ہونی چاہیے اس پہ بات. لیکن آپ ایک جرم ہو رہا ہے، وہ ریکارڈنگ اس کی ہو گئی ہے، اور ضروری تو نہیں وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ریکارڈ کی. ہو سکتا ہے جیسے کہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے جسٹس امین الدین خان نے کہ خود ہی لیک کر دیو کسی نے ریکارڈ کر کے. آج کل تو تمام ٹیلی فون سیٹس میں یہ کچھ میں تو موبائل ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے. پھر دوسری کال ریکارڈ ہوئی عمران خان کی اہلیہ کی، بشرا بی بی کی، اور زلفی بخاری کی، جس میں وہ گفتگو کریں. وہ 8 دسمبر 2022 کو لیک ہوئی. 8 دسمبر 2022، تقریباً 2 سال ہو گئے. اس پہ بھی بات آگے نہیں بڑھی. تو بھائی یہ 2 سال 1.5 سال ایک ہائی کورٹ
ایک اتنے اہم چیزوں کو دبا کے رکھتی ہے. اگر میری کوئی کال لیک ہوئی ہوتی یا عام آدمی کی کال لیک ہوئی ہوتی تو اس ہائی کورٹ نے کیا اس طرح ریلیف دینا تھا جس طرح اپنے سابق چیف جسٹس اور اس کے بیٹے کو دے رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ سہولت کاری ہو رہی ہے. ہائی کورٹ میں تو یہ معاملہ چل رہا ہے 2023 سے ہی. وہ سپریم کورٹ والا تھا جو جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا. آئی گیس آپ اس کی طرف ریفر کریں. نہیں, دونوں کی طرف ریفر کر رہا ہوں. اچھا, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی فرق ہے. لاہوری گروپ کی سپریم کورٹ اور ہے اور غیر لاہوری گروپ کی سپریم کورٹ اور ہے. اور لاہوری گروپ کے جو ججز ہیں جس میں سے زیادہ تر سفارشی ہوتے ہیں اور اپنے خاندانی اور ذاتی تعلقات اور سیاسی تعلقات کی وجہ سے جج بنتے ہیں, وہ پھر اپنے سیاسی مقاصد پہ عمل کرتے رہتے ہیں. عمر عطا بندیال نے اس کمیشن کو کام کرنے سے کیوں روکا؟ بہت اچھا سوال آج اٹھایا ہے سپریم کورٹ کے جج امین الدین خان نے اور افغان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ کیا سچ سامنے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ دیکھیں ایک کمیشن بنا, اس کو روک دیا کام کرنے سے, سچ سامنے نہ آئے. پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک اس کی تحقیقات شروع کی, اس کو روک دیا. کیوں؟ اس بنیاد پہ کہ یہ کال ریکارڈ کرنا قانونی ہے یا غیر قانونی, یہ بات ہے نا, اس بات پہ روکا ہے نا ہائی کورٹ نے. ہائی کورٹ اس بات کی تحقیقات کرتی رہتی کہ کال کس نے ریکارڈ کی اور کیوں کی ہے. اس جو جرم ہو رہا ہے, جس کی کال ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ یہ جرم ہو رہا ہے, اس جرم کی تحقیقات کو کیوں روکا؟ تو دو الگ الگ ٹریکس ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی اور آپ کے آڈینس کو بھی کہ دونوں, اگر دوسرا بھی جرم ہے اس پہ بھی آپ تحقیقات کریں, لیکن جو جرم نجم الثاقب نے کیا ہے, جو جرم زلفی بخاری نے کیا ہے, بشرا بی بی نے کیا ہے, وہ اس لیے کہ وہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے تو آپ روک دیں, یہ مناسب نہیں ہے نا. بالکل یہ انصاف کا نظام تو نہیں ہے نا. لیکن آپ دوسری طرف اس پہ تحقیقات کیے جا رہے ہیں تو کریں اس پہ, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ثاقب نثار کے بیٹے کو آپ بچائیں نا آگے کھڑے ہو کے ڈھال بن کے. انصاف کی دیوی اندھی ہوتی ہے, اس کو نظر نہیں آتا کہ اس کے پاس انصاف لینے جو آیا ہے وہ سابق چیف جسٹس کا بیٹا ہے یا وہ انٹرنیشنل کیمپین چلاتا ہے پی ٹی آئی کی پیسے دے کے. تو یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ جو 4 ملین کا ایک فگر بھی کوٹ کیا جسٹس بابر ستار نے کہ ان کی سرویلنس ہو رہی ہے شہریوں کی, یہ زیادہ معاملہ اس طرف جا رہا تھا. اور اگر یہ چلا جاتا ہے, یہ پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک ان لافلی سرویلنس ہوتی ہے اس کا سلسلہ شاید کسی حد تک تھم جائے گا. لیکن اس کے اوپر مزید بات کریں گے آنے والے سیشنز میں. میں اس پہ اگر تھوڑی سی بات کر Sure, لوں, دیکھیں یہ سلسلہ تھمنا چاہیے اور تھمے گا بھی. ایک لافل جو مانیٹرنگ سرویلنس ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں بالکل کہ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض, مجھے پتہ ہے آئی ایس اے میری کالز ریکارڈ کرتی ہے کیونکہ میں پرائم منسٹر ہوں, میری سیکورٹی کے لیے. اب وکٹم نہ بنے نا, جب خود ایک چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے. اسی طرح فائر وال کا آرڈر بھی خود کیا ان کی حکومت نے, فائر وال کا آرڈر, تب سے یہ چل رہا ہے سسٹم, اب آگے ہوا ہے. یہ چیزیں اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں کرنا پڑتا ہے. برطانیہ بھی یہی کر رہا ہے, فائر وال لا رہا ہے اب, کیونکہ وہاں پہ جو فسادات ہوئے ہیں اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا بہت عمل دخل ہے. تو ہم برطانیہ کی مثالیں اپنی مرضی کے لیے تو دیتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں دیتے. میں نے آپ کو کہا ہے احتساب ہونا چاہیے جو انوالو ہے, اور اب عدلیہ کی باری ہے, اس احتساب کو ہونے دیں. اگر کوئی کام انلیگل طریقے سے ہو رہا ہے سرویلنس, اس کو روکیں اور اس کا پروسیجر بنائیں. لیکن جو کام لیگلی ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں اور اس کے اندر انکوائری بھی کروائیں, اور یہ جو بھی لوگ ان میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کریں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.